میرے محبوب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے؟ 8۔ اچھا، جہنم کے کتنے ہیں؟ چلو، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک دروازہ کم رکھا، کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری رحمت سب سے وسیع ہے، میری رحمت میرے غضب سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو جنت کے دروازے کتنے؟ 8۔ اور جہنم کے 7۔ اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے اور جنت کے سارے دروازوں سے ہی ہمیں آواز لگا دے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر، جنت کے 8 دروازے ہیں اور کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جن کو ایک دروازے سے پکارا جائے گا، یہاں سے چلے جائیں گے، کوئی 2 کو، کوئی 3 کو۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے ایسے بھی خوش نصیب ہیں جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب وہ ہے کون ایسا خوش نصیب ہے؟ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا، امت کے پہلے تو تم ہی ہو۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو حضور نے جب فرما دیا کہ ابو بکر جنت کے 8 دروازوں سے تمہارا نام پکارا جائے گا، اب بتا دوں جنت کے 8 دروازوں کے نام، اور اس لیے بتاتا ہوں تاکہ ہم بھی عمل کریں، صرف ایک دروازے پر نہ رہیں، سب دروازوں سے کوشش کریں کہ ہر دروازے سے۔ اور حضور نے فرمایا میری امت میں قیامت تک کیسے لوگ آئیں گے، تو وہ اعمال کریں گے، ان اعمال کی بدولت ان کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ۔ جو آدمی 5 وقت نماز باجماعت ادا کرتا ہے، باجماعت، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں نماز باجماعت پڑھا کریں، آپ سے اس کے متعلق پوچھا ہی نہیں جائے گا، آپ کی نماز قبول ہی قبول ہے جو آپ نے باجماعت پڑھی، اور جو آپ نے اکیلے پڑھی اس کا آپ نے حساب دینا ہے، اس کا آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں باجماعت نماز پڑھیں، اور آپ کی انشاءاللہ العزیز ہر نماز ہی قبول ہوگی۔ امام کے پیچھے کو کمی کوتاہی ہو بھی جائے تو حق تعالی معاف فرما دیتے ہیں، کوئی سجدہ صاف نہیں ہے اس کے اوپر، کیونکہ پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ تو اس لیے باجماعت نماز پڑھیں، 5 وقت نماز بھی پڑھیں، اور اس کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ یہ نہیں کہ صرف بس فرض نماز، سنتیں پوری پڑھے، واجب تینوں وتر وہ بھی پڑھے، نوافل بھی پڑھے، سنت موقدہ ہو غیر موقدہ سب پڑھے۔ تو یہ ہے وہ باب الصلاۃ سے گزرنے والے لوگ کہ جو 5 نمازوں کو اس کی سنتوں کے ساتھ نوافل کے ساتھ ادا کریں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی نوافل پڑھے، کبھی شکرانے کے پڑھ دیے، کبھی توبہ کے پڑھ دیے، کبھی صلاۃ المسجد کے پڑھ دیے، یعنی کبھی کوئی نفل پڑھ دیے، کبھی کوئی پڑھ دیے، ہے جی، تہجد کے نفل پڑھ دیے، اوابین کے پڑھ دیے، اشراق کے پڑھ دیے، کبھی کوئی نفل پڑھ دیے۔ تو یہ ہے فرمایا باب الصلاۃ، یہ جنت کا دروازہ ہے، جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اس دروازے سے ان کو نام بنام پکارا جائے گا۔ کیا وہ خوش نصیب لوگ ہیں؟ تو اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے گھروں کا ماحول نمازی بنائیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ بچوں کو نماز کی ترغیب دیں، بچیوں کو نماز کی ترغیب دیں، اور نماز کے ٹائم کے اوپر بالکل آپ سخت ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا کہیں، اور 10 سال کا ہو تو ماریں، ان کو مار پیٹ کر ان سے نماز پڑھائیں۔ آج وہ عادت کی پڑھیں گے، کل کو انشاءاللہ وہ عبادت کی پڑھیں گے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کریں، سب اس کا اہتمام کریں، خود بھی کریں اور اپنے بچوں سے بھی کروائیں، اپنے ملازمین سے بھی کروائیں۔ اگر ملازم کوتاہی کرتے ہیں، مسجد میں چلے گئے واپس ہی نہیں آتے ہیں اور کاموں میں، پھر بے شک ان سے دکان کے اندر پڑھوا لیں، لیکن نماز ان سے ضرور پڑھائیں۔ اور بہتر طریقہ تو ہے ہی یہ کہ وہاں پر ہی جماعت کا اہتمام کریں۔ بہت سی دکانوں میں دیکھا کہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وہ وہاں باجماعت نماز ادا کرتے، بہت اچھا ہے، اس سے ملازم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں اور آئے ہوئے لوگ بھی، گاہک بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ہے باب الصلاۃ، ٹھیک ہے نا جی، وہاں سے پکارا جائے گا،
اور جنت کا دوسرا دروازہ ہے باب الجہاد. کون سا جی؟ باب الجہاد. اب آپ کہیں گے جی ہم نے تو کیا ہی نہیں جہاد کبھی ہے جی. بہت سارے ایسے ہیں تو نمازی لیکن جہاد کا نام سنتے ہی ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں. کیوں جی؟ آج دیکھو فلسطین میں جہاد ہو رہا ہے اور مسلمان جہاد کی بدولت ہی عزت والا رہے گا. حضور فرماتے ہیں جب تک جہاد کرتے رہو گے تمہاری عزت بلند رہے گی، اور جب جہاد چھوڑ دو گے ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی. آج پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے حکمران ہیں جی، کتنے ارب مسلمان ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کس طرح وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں اور سب بے حس ہو کر بیٹھے ہیں. ہم سے تو ان کی مصنوعات کا بھی صحیح معنوں میں بائیکاٹ نہ ہو سکا ہیں جی. تو باتیں کرنی بڑی آسان ہے، جتنی مرضی کر لو. تو ایک دروازہ مجاہدین کے لیے ہے جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جہاد کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے. تو وہ لوگ ہیں جو جہاد کرتے ہیں جان سے اور مال سے. تو اس میں مجاہدین آ گئے اور ان کی فضیلت آ گئی. ہم تھوڑا سا درجہ پالیں گے اگر ہم اپنے نفس کے خلاف ہی جہاد شروع کر دیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مہم پر ارشاد فرمایا تھا نا، آؤ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف. اور وہ کیا ہے؟ اپنی میں مٹانا. آج وہ نہیں مٹتی ہیں جی. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو تکبر ہے یہ ایٹمی گناہ ہے، اور آج یہ ہمارے دل کو لگا ہوا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں. پڑھا کچھ نہیں، چند کتابوں کا اردو کا مطالعہ کیا، بڑا نالج ہے جی، بڑا اس کا کچھ بھی نہیں ہے، تم کوئی چیز بھی نہیں ہے تمہارے پاس. چند احادیث پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی اپنی عقل سے غلط کیا ہے ہیں جی. حضور کا فرمان جو حضور کے ورثاء ہیں ان سے سمجھیں، حضرات علماء کرام سے اس کا مطلب اور مفہوم سمجھیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. آپ نے اپنی مرضی سے نکال رکھا ہے، الٹا کام کریں گے اور حدیث پڑھ کے سنا دیں گے انما الاعمال بالنیات. عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، ہماری نیت ٹھیک ہے، کام اگرچہ الٹا ہے بٹ ٹھیک ہے. کیوں جی؟ ایسے ملتے ہیں لوگ نہیں؟ اچھا بھئی آپ نے جانا ہو بورے والا اور آپ بس پہ بیٹھ جائیں جو پاک پتن جا رہی ہو، آپ کو کہیں گے جی آپ نے تو بورے والا جانا ہے، وہ کہے جی انما الاعمال بالنیات، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، بندہ چلا ہی جائے گا. بھئی خالی نیت نہیں، رستہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور وہ رستہ ہے کملی والے پیغمبر کا طریقہ جو حضور نے کر کے دکھایا ہے. وہ آپ کا طریقہ نہیں ہے، ہمارا گھڑا ہوا یہ طریقہ نہیں ہے، وہ رسم و رواج نہیں ہے، خرافات نہیں، وہ نبی کا طریقہ اگر ہے وہ ہے سیدھا رستہ. پھر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو حق تعالیٰ تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دیں گے. تو خالی نیت نہیں، رستہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. سمجھ گئے ہیں بات کہ نہیں؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ سب سے مشکل ہے. لوگوں پہ تنقید کرنا تو بڑی آسان ہے، اور اپنے آپ کے اوپر تنقید کرنا یہ بڑی مشکل ہے. آپ کو جو بھی ملے گا مجلس میں بیٹھ کے اپنی خوبیاں بیان کرتا ہوا ملے گا. کبھی آج تک کسی نے کہا کہ میرے اندر یہ خامیاں بھی ہیں؟ کیوں جی؟ جو بھی بیان کرے گا اپنی خوبیاں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں جیسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں، پتہ نہیں کیا ہوں. ہر ایک اپنی اپنی خوبیاں بیان کرے گا. تو رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی اپنے گناہوں پہ نظر. اور پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر تو دنیا میں کوئی بھی گناہ گار نہ رہا. تو یہ ایٹمی گناہ ہے تکبر، اب لگا ہوا ہے دل کو. اس کے خلاف جہاد بہت مشکل ہے. حکیم الامت، مجدد ملت، مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ یہ جو کبر کا مرض ہے نا، یہ نکلتے نکلتے جان نکل جاتی ہے. کیا مطلب کہ عمر گزر جاتی ہے اس میں، کیونکہ تکبر کوئی ایک قسم کا تو ہے نہیں. اب کسی کو پیسے کا ہے، کسی کو اپنے عہدے کا ہے، کسی کو اپنے حسن کا ہے، کسی کو برادری کا ہے، کسی کو علم کا ہے، اور کسی کو اپنے عمل کا ہے، کسی کو اپنے صدقہ خیرات کا ہے، کسی کو کسی چیز کا ہے. یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کو قسم کون سی لگی ہے، پھر جا کر اس کا علاج ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس پیری مریدی جو ہے یہ پتہ نہیں نذرانوں کا نام ہے، یا ڈھول ڈمکوں کا نام ہے، یا کوئی سالانہ پھیرے کا نام ہے، نذرانے اکٹھے کرنے کا نام ہے. ارے بھائی انہی چیزوں کی اصلاح کا نام ہے. اور حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے،
اصل مرید ہے بھی وہ جس کی مراد اللہ ہو، اور فرمایا جس کی مراد اللہ ہوگی وہ کبھی مرشد کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، اور جس کی کوئی ضرورت مقصد ہے وہ پوری ہو جائے گی تب بھاگ جائے گا، اور اگر مایوسی ہے پوری ہوتی نظر نہیں آتی تب بھی بھاگ جائے گا ہے، اور جو شہرت سن کے ہے وہ بھی چند دن رہے گا، خود اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کرے گا، نہ ہوا تو وہ بھی بھاگ جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سید علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت کوئی نصیحت فرمائیں، فرمانے لگے یہ اتنے بڑے علامہ ہیں ان کو کیا نصیحت کروں؟ حضرت فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی، تو میں نے کہا علامہ صاحب ہمارے ہاں تو اول آخر اپنے آپ کو مٹانا ہے، بس ادھر تو رگڑے لگنے ہیں، میں نکلنی ہے، کیونکہ آج میں لگی ہوئی نا، میں مشہور ہو جاؤں، میرا نام مشہور ہو جائے، لوگ میرا ہی نام کے وظیفے پڑھتے پھریں، آج ہر ایک کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے، شادی پہ اتنا پیسہ خرچ، نام ہو جائے جی، بلے بلے ہو جائے، پتہ چل جائے جی چودھریوں کی شادی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، حج کے لیے بھی جا رہے ہیں تو جناب ہار بار اور جناب تماشا کرتے ہیں، پتہ چلے جناب سیٹھ صاحب جا رہے ہیں حج کے اوپر، تو آج کل سب کو یہ مرض لگی ہوئی، اللہ ماشاءاللہ اللہ کے بندے ہیں جو کوئی بھی نیک کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے، ورنہ تو یہ بیماری لگی ہوئی ہے۔ اب یہ کسی روحانی معالج کے پاس جاؤ گے تو بیماری کا علاج ہوگا، اور اگر خود ہی معالج بن کے بیٹھ جاؤ تو پھر خدا ہی حافظ ہے۔ مولویوں کی کوئی اصلاح کرنے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کی کرنے بیٹھا ہوا ہے، وہ خود اپنا حال یہ ہے کہ ان کو استنجا بھی نہیں کرنا آتا۔ اب اس کا پنجابی میں ترجمہ ہے تو میں کر نہیں سکتا، بہرحال مہذب لفظ سے ہی کہتا ہوں کہ استنجا کرنے کا بھی ان کو طریقے کا پتہ نہیں ہے، اور وہ اصلاح کرتے پھرتے مولویوں کی۔ تو فرمایا کہ دوسرا دروازہ ہے باب الجہاد، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں جہاد کا کبھی جذبہ بھی پیدا نہ ہوا، پتہ کتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے، اور آج دیکھ لیں کتنے ایسے ہیں کبھی جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا، کم از کم ایک جذبہ تو ہونا چاہیے۔ فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں ہر ایک آدمی اپنے حصے کا کام کرے، میرے اور آپ کے حصے میں کیا ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کو فنڈ دیں، ہم پیسہ بھیجیں وہاں پر، ہم ان کے اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تاکہ ان کی کمر ٹوٹے، جس دولت کے بل بوتے پر وہ ان مظلوموں پہ ظلم کر رہا ہے تو وہ اس کا راستہ روکے، یہ ہے ہر بندے کے کرنے کا کام۔ اگر آپ نے کیا ہے تو آپ نے بھی عملاً جہاد میں حصہ ڈال دیا، کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے کسی مجاہد کو سامان جہاد فراہم کر دیا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، یا اس کے کوئی اور سواری کا انتظام کر دیا، فرمایا وہ بھی ایسے ہی ہے، جس کا مفہوم وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ تو اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو فکر کریں بھائی، یہ تو دروازہ پورے کا پورا ہی آپ نے خالی چھوڑ دیا۔ تو فرمایا جنت کا دوسرا دروازہ کیا ہے جی، باب الجہاد، جو مجاہدین ہیں اللہ کی راہ میں جان مال سے جہاد کرنے والے ہیں، حق تعالیٰ ان کو اس راستے سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور جنت کا تیسرا دروازہ جس کا نام ہے باب الریان، یہ ہے حضور کی امت کے روزہ داروں کے لیے۔ کن کے لیے؟ اب سردی کے بھی روزے آ جائیں، دکانداروں کے پاس ایک ہی بہانہ ہے جی، بڑا کام ہے جی، بہت جی سارا دن بیٹھنا پڑتا ہے، بڑی مشکل ہے، ہاں جی آج کل کو روزہ رکھنا مشکل ہے۔ جنہوں نے روزے قضا کیے اس سے بہتر کون سے دن ہیں؟ دن بھی بڑے چھوٹے ہیں اور اوپر سے سردی ہے، خود منہ سے بتائیں گے جی ناشتہ ہم زور کے بعد کرتے ہیں تو 2-3 گھنٹے اور رک جاؤ روزہ پورا ہو جائے گا۔ کیوں جی کو مشکل ہے؟ آج کل تو بہت آسان ہے۔ تو اس لیے جن کے روزے قضا ہوئے، رمضان میں روزے نہ رکھ سکے، ان کو چاہیے کہ آج کے دنوں میں قضا کر لیں، اور یہ بات کان کھول کے سن لیں، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے روزوں کا کفارہ کوئی بھی نہیں دے گا، نہ کوئی بیٹا آپ کی طرف سے روزے رکھے گا، نہ وہ کوئی آپ کے مال سے جناب اس کا فدیہ دے گا، سب ہڑپ کریں گے، اپنا اپنا تقسیم کر کے بھاگ جائیں گے۔ اس لیے اپنے ہاتھ سے یہ پورے کر کے جاؤ، روزہ رکھو یا کسی کو روزہ رکھواؤ، اور اگر روزہ رکھنے کی ہمت طاقت نہیں ہے، ایسی کوئی بیماری ہے، تو پھر بھائی اپنے ہاتھ سے اس کا فدیہ دے کے جاؤ، اپنے سر سے بوجھ اتار کے جاؤ، ورنہ بڑی سخت وعید ہے روزہ خوروں کے لیے قیامت کے دن۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور جو روزہ دار ہیں پورے رمضان کے روزے رکھتے، جب سے بالغ ہوئے کوئی روزہ نہیں چھوڑا، اور کبھی کبھار نفلی روزے بھی رکھتے ہیں،
یعنی فرض سے کچھ زیادہ ہو، کچھ بھی ہو، کبھی رکھ لیے عید کے بعد 6 روزے، کبھی ایام 20 کے روزے رکھ لیے، ہر مہینے کے درمیان میں 3 دن کے روزے ہیں، کبھی وہ رکھ لیے ہیں جی۔ تو اس طرح فرمایا کہ باب الریان، اس دروازے سے روزہ دار داخل ہوں گے جنت کے اندر، سبحان اللہ۔ تو یہ جنت کا تیسرا دروازہ ہے، اور جنت کا چوتھا دروازہ ہے باب الصدقہ۔ کیا ہے جی؟ صدقہ، صدقہ خیرات کرنے والے۔ فرمایا کہ یہ اس جنت کے دروازے سے پکارے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ زکوٰۃ پوری دیتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے، عشر دیتے ہیں اگر عشر ان کے ذمے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، اور راہ خدا میں موقع بموقع یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ جب بھی کوئی موقع ہو، جتنی ان سے ہمت ہو سکے یہ خرچ کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، جتنی ہمت ہے خرچ کر دیں۔ اور ایک بات سن لیں، اللہ تعالیٰ قلت اور کثرت کو نہیں دیکھتے، بندے کے خلوص کو دیکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے 1 درہم صدقہ کر کے 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب پا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں کسی غریب کی مدد کے لیے اعلان ہوا، ایک آدمی کے پاس 1 ہی روپیہ تھا، جلدی سے بھاگ کے اس نے رکھ دیا۔ اب اس کو دیکھ کر کروڑ بھی جمع ہو جائے، سب کو اللہ ثواب دیں گے، لیکن سب کے برابر اس اکیلے کو ثواب دیں گے۔ کیوں؟ اس نے خیر میں پہل کی ہے، اس نے خیر میں کیا کیا؟ تو اس لیے کوئی بھی موقع ہو، بس جتنی ہمت ہے، 10 روپے کی، 50 روپے کی، 20 کی، اس سے تو گیا گزرا کوئی بھی نہیں ہے، تو ہمت کر کے جلدی سے اس خیر کے اندر اپنا نام لکھوا لے۔ اب چونکہ اس نے ابتدا کر دی ہے خیر کی، اب اس کو دیکھا دیکھی جتنے مرضی آ جائیں، کروڑ خرچ کرنے والا بھی آ جائے تو اس کو برابر کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے خیر کی ابتدا کی ہے۔ تو صدقہ کرنے کا معمول بنائیں۔ کاروبار میں جب تھوڑا سا مندہ ہو جائے نا، صدقہ کریں، اور دیکھیں انشاءاللہ العزیز کیسے برکت آتی ہے، دیکھیں کیسے گاہک آتے ہیں، دیکھیں کیسے مال بڑھتا ہے۔ بالکل لمبا چوڑا نہیں، تھوڑا بہت کر لے، لیکن آپ کا صدقہ کسی مستحق کو لگنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ نے صدقہ کیا لیکن مستحق نہیں ہے تو پھر اس کے اثرات وہ ظاہر نہیں ہوں گے۔ اور سب سے اچھا طریقہ یہ دینی مدارس کے طلباء ہیں، تھوڑے پیسے ہیں، چلو ادھر سے کینڈیاں لو، طالب علموں کو بانٹ دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس میں زیادہ پیسے لگیں گے ہیں جی۔ تو یہ مہمانان رسول ہیں، حضور بھی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، اور آپ کے کاروبار میں برکت بھی ہو جائے گی۔ کیوں جی کوئی مشکل؟ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، فار ایگزامپل۔ ایسے کوئی اور چیز آپ بچوں میں بانٹ دیں تو حق تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے۔ تو صدقہ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا ہو تو صدقہ ہے، اگر تھوڑا ہو تو صدقہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے۔ یہ میرا اور آپ کا قصہ ہے، اللہ کے ہاں تو خلوص چلتا ہے، اگر تھوڑے والے کا خلوص زیادہ ہے تو ثواب میں وہ آگے نکل جائے گا۔ تو صدقہ کرنے کا کیا بنائے؟ مزاج بنائے صدقہ کرنے کا۔ تو جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ہے باب الصدقہ، صدقہ کریں۔ کتنے دروازے ہو گئے؟ 4۔ اب جنت کا 5واں دروازہ ہے باب الحج۔ کون سا دروازہ ہے؟ حج فرض ہوا اور اس نے حج کر دیا، اس دروازے سے گزرنے کا مستحق ہو گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور بہت سے نالائق یہاں پھرتے ہیں، جی آپ پہ حج فرض ہے، وہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ جی حج بچیاں دا فرض ہے سر تے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ جناب نماز پڑھو، آپ کہیں نہیں جی میرے اوپر تو قربانی بھی واجب ہے۔ بھئی قربانی جب آئے گی تو دیکھا جائے گا، ابھی تو نماز فرض ہے، یہ تو فرض پورا کرو۔ جس نے آج تمہیں توفیق دی ہے کل بھی دے دے گا وہ۔ آج تمہارے اوپر حج فرض ہے، بچیوں کی شادی سال بعد ہے، 2 سال بعد ہے، 3 سال بعد ہے جی، آپ کہتے جو میں نے جوڑا ہوا ادھر لگانا ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ حج پہ جائیں گے تو اللہ تمہارے مال میں اتنی برکت عطا فرمائیں گے، سارے فرض ادا ہو جائیں گے۔ حج عمرے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، ایسے ہے جیسے اس کو اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے، سارے کے سارے اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور حج کرنے سے رزق بھی بڑھتا ہے۔ ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارکہ کا مفہوم، یا رسول اللہ بڑی تنگی ہے، مال و دولت کچھ نہیں۔ فرمایا شادی شدہ ہو یا ابھی اکیلے ہی ہو؟ جی یا رسول اللہ اکیلا ہی ہوں۔ فرمایا شادی کر لو۔ کیا کر لو؟ شادی کر لو۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں جی، کمائے گا پھر یہ کرے گا پھر شادی کریں گے، ہیں جی۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے رزق میں کمی ہے، کیا کرو؟ آج کے مسلمان کو یہ بات بتائیں تو مان لے گا وہ؟ کیا حضور کی بات میں اور حضور کے فرمان میں کوئی شک ہے؟
یہی تو کمی ہے ہمارے اندر، یہی تو وجہ ہے۔ حضور نے فرمایا شادی کر لو۔ اب اس زمانے میں شادی پیسے سے نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں شادی صرف دینداری پہ ہوتی تھی، شجاعت پہ ہوتی تھی، بہادری پہ ہوتی تھی، خاندان پہ ہوتی تھی، پیسوں کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ یہ تو آج کل مزاج بنا ہے کہ پیسے ہوں چاہے وہ کچھ بھی ہو، بڑے چنگے لوگ ہیں جی، کیا چنگائی ہے، پیسے بڑے ہیں جی ان کے پاس، لاٹری نکلائی جی حرام کے ہیں، وہ پیسے بڑے ہیں جی، عجیب مزاج ہے یار ہمارا۔ حضور نے فرمایا شادی کر لو۔ اب حضور کا حکم تھا، شادی کر لی۔ اب کچھ دنوں کے بعد پھر آ گئے، یا رسول اللہ وہ شادی بھی کر لی لیکن کچھ تنگی ہے۔ فرمایا اچھا ایک شادی اور کرو۔ کتنی جی؟ اتنے ڈر کے نام بھی نہیں لیتے، کیا کرو؟ ایک اور کرو۔ تو آپ نے 4 شادیاں کروا دیں۔ کتنی کروائیں؟ 4 شادیاں کروائیں، 4۔ تعدد ازواج غیر مسلم بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی، لیکن اسلام نے حلال کا طریقہ دیا ہے، اور غیر مسلم کہتے بیوی ایک ہو اور 8-10 گرل فرینڈ ہوں، کہتے کہ نہیں؟ اور ہم مسلمان ہو کر ان کے پیچھے لگے ہیں کہ نہیں لگے ہیں؟ یہاں پر اچھے بھلے لوگ اگر نکاح کر لیں سارا خاندان تماشا کر، اوہ ان کے جناب باپ نے شادی کر لی دوسری، اوہ شادی کر لی جی، تماشا کریں گے۔ اور اگر 3-4 جگہ اس کے کوئی غلط تعلقات ہیں، وہ کوئی بات نہیں جی، آج کے دور میں چلتا ہی ہے ایسے، یعنی یہ حرام زادوں کا دور ہے کوئی ہے، تو یعنی بڑے آرام سے کہیں گے کوئی نہیں جی، وہ پیسوں والوں کی یہ حرکتیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں جی، ہو جائے گا ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ہیں، 4-5 بچے ہو جائیں گے، بس کوئی نہیں بھی ٹھیک ہو جائے گا، ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، آج کل کے پیسوں والوں کا یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بھائی جس کے حالات ٹھیک ہیں، میڈیکلی طور پر بھی فٹ ہے، وہ 4 شادیاں کرے۔ حضور نے فرمایا 4 شادیاں کر لو۔ اب حضور کا حکم تھا، 4 شادیاں کر لیں۔ اب آ گئے پھر یا رسول اللہ تنگ آمد بجنگ آمد ہیں، تنگی تو پھر ویسے ہی ہے، اب تو لڑائی کرتی ہیں، وہ 4 ہیں گھر میں۔ اب اگلی بات جو حضور نے فرمائی کہ ان 4 کو لے کے حج پہ چلے جاؤ۔ اب یہ سارے خرچ کرنے کے راستے ہیں یا نہیں؟ نکاح بھی خرچ کرنے کی جگہ، اور پھر حج پہ جانا وہ بھی۔ کاش کہ ہمیں یہ راز سمجھ آ جائے، کاش کہ یہ حضور کا فرمان سمجھ آ جائے۔ فرمایا 4 کو لے کے حج پہ چلو، 4 کو لے کے چلے گئے حج پر۔ اب جب وہ واپس آئے تو فرماتے ہیں کہ اب میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بنتی ہے۔ کیا مطلب؟ جو کام کرتا ہوں اتنی برکت، اتنے پیسے بچتے ہیں کہ خود حیران ہوتا ہوں۔ اصل وجہ یہ تھی کہ یہ جو رکاوٹ تھی نا، جب حج پہ گئے تو 5 پر نالے کھل گئے، یعنی 4 بیویوں کے بھی کھل گئے اور اپنا بھی کھل گیا۔ کہتے ہیں نا جی رزق بیوی کے مقدر میں ہے، ایسے ہی نا؟ تو پھر جتنی مہنگائی ہے پھر ایک بیوی سے تو خرچے نہیں پورے ہوں گے، کیوں؟ آپ ہی کہتے ہیں یہ جتنی مہنگائی ہو گئی ہے جی، میرا خیال ہے آئندہ جمعہ پھر آپ یہاں تو نہیں آتے۔ ہاں پہلے بھی آپ کی طرح بہت سے بھاگ گئے ہیں، آپ بھی بھاگ جائیں گے، مگر میں نے تو بات کرنی ہے، سمجھانی ہے، اور حضور کا فرمان سمجھانا ہے۔ تو اب چونکہ وہ پرنالے جو بند تھے وہ کھل گئے، اب اتنا رزق چند دنوں میں مالدار ہو گئے، چند دنوں میں۔ تو میرے محترم سامعین، حج اور عمرے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور رزق میں وسعت بھی ہوتی ہے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ کسی کا حق نہیں رکھتے۔ تو اس لیے اگر کسی کے ذمہ حج فرض ہے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ پہلے بیٹیوں کی شادی کروں پھر میں جاؤں گا حج کے لیے، بالکل غلط ہے۔ اس کو چاہیے کہ ابھی جائے حج کے لیے درخواست دے اور پیسے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اتنے پیسے دیں گے، بچیوں کے رشتے بھی ہو جائیں گے اور خود بھی مالدار ہو جائے گا۔ تو فرمایا باب الحج یہ 5واں دروازہ ہے جہاں سے حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ کہہ دو سبحان، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ اور 6واں دروازہ باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب اپنے پیاروں کی شان بیان فرمائی نا 4 پارے میں، تو فرمایا میرے پیاروں کی شان یہ ہے وہ غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ خدا کے پیاروں کی کیا شان ہے؟ غصے کو اور تم کہتے ہو ساڑھے بابا جی تے سنبھالے نہیں جاندے جی ہیں، یہ تو آگ کا وہ ایک گولا ہے جی، ہمارے جی بزرگ ہیں، ان بزرگوں کی اصلاح نہیں ہوئی، یہ بزرگ کسی اللہ والے سے جڑے نہیں، یہ خدا کے پیاروں کی لائن میں اگر ہوتے تو پھر ان کا اتنا غصہ نہ ہوتا، ان کے اندر پیار ہی پیار ہوتا، ڈانٹ ڈپٹ کرتے لیکن مجموعی طور پر ان کے اندر پیار ہوتا۔ بہت سے نوجوان آتے ہیں
ہاں جی آپ تو کہتے ہیں جی والد صاحب کا احترام کریں، دادا جی کا احترام کریں، جب وہ گالیاں دیتے ہیں تو اللہ کی پناہ، ہو سکتا ہے شیطان بھی وہ جگہ چھوڑ کے بھاگ جائے۔ تو والکاظمین الغیظ، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے پیاروں کی نشانی ہے۔ اب دیکھو یہ ایسی چیز ہے جس پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا، اور اس کو حاصل کر کے ہر بندہ جنت کے اس دروازے کا مستحق ہو جائے گا۔ آواز لگے گی کہاں ہیں غصے کو پینے والے، ہیں جی؟ تو ظاہر ہے وہاں پر تو پھر بہت تھوڑے لوگ آئیں گے۔ اور غصہ پینا کیا ہے کہ غصہ انسان نافذ کر سکتا ہو، اس کو گالی دے سکتا ہو، اس کو مار سکتا ہو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو جائے، برداشت کر جائے۔ حضور فرماتے پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں کر لے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہٹ جا پرے، ہن چڑھی ہوئی، ہن نہیں میں ویکھنا، ہن جیڑا آیا رگڑیا جائے گا۔ کیوں جی ایسے ہوتا ہے؟ پیچھے ہٹ جائیں، کیا ہو گیا جی، اب کیا ہو گئے تم؟ تو فرمایا کہ یہ خدا کے پیاروں کی نشانی ہے، غصے کو پینے والے۔ اور آج کل جو ہماری نئی نسل ہے نا، یہ تو آگ بگولا ہے۔ آپ آئے روز اخبارات میں دیکھتے ہیں، ذرا سی بات ہوئی قتل کر دیا، ذرا سی بات ہوئی ماں بہن کی گالی دے دی، ذرا سی بات ہوئی ٹانگ توڑ دی۔ یہ عام ہے آج۔ کیوں؟ ہم غصے کو پینے والے نہیں، غصے کو نافذ کرنے والے ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے پیاروں کی نشانی ہے، وہ غصے کو پینے والے ہوں گے۔ تو یہ جنت کا ایک دروازہ ہے، اور اس سے تو محروم ہو گئے۔ ہم تو غصہ پیتے ہی نہیں ہیں جی، ہم تو نافذ کرتے ہیں۔ فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ نشانی ہے خدا کے پیاروں کی، انتقام نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں۔ رشتہ داروں کو معاف کر دیں، دوستوں کو معاف کر دیں، پڑوسیوں کو معاف کر دیں، ہیں جی، جن سے روز ملنا جلنا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے، تو اپنے اندر برداشت کا، حوصلے کا مادہ پیدا کریں۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، حضور فرماتے ہیں میں نے حلیمہ حوصلے والی ماں کا دودھ پیا ہے، یہ آپ کی شان ہے، تو اس لیے اس کو اختیار کریں اور اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کرتے تھے؟ ہیں جی، میری رضا کے لیے اللہ فرمائیں گے، تھوڑے سے لوگ آئیں گے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے تم سے حساب نہیں لینا، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ میں یہ تو میری شان تھی کہ میں بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اور تم نے میری خوشنودی کے لیے بندوں کو معاف کیا ہے، جاؤ ہم نے بغیر حساب کتاب کے ہی تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اور یہ جنت کا دروازہ ہے جس سے یہ لوگ جنت میں پکارے جائیں گے، اس دروازے سے ان کا نام پکارا جائے گا، اور یہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب دیکھو یہ کام کو مشکل تو نہیں ہے، تھوڑا سا ہمت تو ہے اس میں کرنے کی، تھوڑا سا دل پہ حوصلہ تو رکھیں، لوگوں کو ان کی بات برداشت کرنا اور پھر ان کو معاف کرنا، دل میں نہ رکھیں، بس رات گئی بات گئی والا مزاج بنائیں۔ بعض لوگ دل میں رکھ لیتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں، ٹائم آن دیو پھر دساں گے، انہوں آ لیندے ذرا میری داڑھ تھلے پھر میں دساں گا، موقع آنے دو۔ تو یہ آپ نے معاف نہیں کیا، یہ تو آپ نے دل میں رکھا ہوا ہے اور موقع کی تلاش میں ہیں، اور اگر ابھی سے معاف کر دیں تو ابھی سے آپ کا ثواب شروع ہو گیا، ابھی سے آپ کا ثواب شروع ہو گیا، اجر شروع ہو گیا۔ کوئی موقع آئے گا بھی تو آپ کے دل میں اگر آ گیا کہ آج موقع تھا میں انتقام لیتا، لیکن میں نے اس کو معاف کر دیا، جتنا اللہ نے پیچھے سے ثواب عطا فرمایا اس دن اللہ اس کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا یہ جنت کا دروازہ ہے، کاظمین الغیظ عافین عن الناس، غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے بھی جنت کا ایک دروازہ ہے، اور وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ کریں گے کوشش؟ اور آگے فرمایا کہ نمبر 7واں جو جنت کا دروازہ ہے یہ ہے باب المتوکلین، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، دو آگے بزرگ جناب باہر بیٹھے، بڑا ذکر چل رہا ہے، بھئی یہ کون لوگ آ گئے؟ اے جی اصحاب متوکلین میں سے ہیں جی، کاروبار کوئی نہیں کرتے، محنت مزدوری کوئی نہیں کرتے، سارا دن اللہ پہ توکل کر کے کر رہے ہیں۔ آپ نے کوڑا ایک ایک لگایا، فرمایا سب سے زیادہ توکل کرنے والا تو کسان ہے جو اپنا دانہ بھی زمین میں پھینک کے آ جاتا ہے۔ یہ تمہیں کس نے توکل بتایا؟ آج ہمارے ہاں بھی ترک اسباب کا نام توکل رکھا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی پاس تو کچھ نہیں تھا مگر میں اللہ توکل چل پڑا، اللہ نے تو یہ حکم ہی نہیں دیا،
اللہ تو کہتے ہیں اگر حج کا ساز و سامان ہے تمہارے پاس، من استطاع الیہ سبیلا، اگر اس کے اخراجات ہیں تو پھر جاؤ حج کے لیے، ورنہ گھر میں رہو۔ اللہ تو پہلے کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی توکل نہیں، توکل ترک اسباب کا نام نہیں، توکل نام ہے اسباب موجود ہوں مگر ان پہ اعتماد نہ ہو، اللہ کی ذات پہ اعتماد ہو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جنگل میں ہوتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے جانا ہوتا ہے، جانور کو اللہ توکل کھلا چھوڑ دیں یا باندھیں؟ حضور نے واضح فرما دیا، پہلے رسی گلے میں ڈالو، اس کا گھٹنا باندھو، پھر اس کو کسی لکڑ سے کسی پتھر سے باندھو، فرمایا پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو، پھر بھروسہ کرو اس کے اوپر۔ اگر ایسے ہی تم نے کھلا چھوڑا تو یہ توکل نہیں ہے۔ انسان کی دکان موجود ہو، اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہاں سے رزق مل رہا ہے، مگر اس کا اعتماد دکان پہ نہ ہو، اللہ کی ذات پہ ہو، اس کا نام توکل ہے۔ زراعت موجود ہے مگر اس پہ اعتماد نہیں، کس پہ اعتماد ہے؟ اور ہارٹ اٹیک اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں اعتماد ان پہ ہوتا ہے۔ ژالہ باری ہوگی، فصل برباد، بر گئے جی، صاحب بہادر بھی گئے ساتھ ہی ہیں، دکان کا نقصان ہو گیا، صاحب بہادر بھی اگلے جان پہنچ گئے۔ کیوں؟ اعتماد ان کے اوپر تھا۔ اگر خدا پہ اعتماد ہوتا تو یقین کامل ہونا چاہیے تھا۔ اگر نقصان ہو گیا ہے، کتنے لوگ ہیں جو بغیر دکانوں کے پل رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بغیر زراعت اور ملازمت کے پل رہے ہیں، اللہ کوئی اور ذریعہ بنا دیں گے، اور اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اگر آزمائش آ گئی ہے اور خدا کی رحمت سے جڑتا، اللہ غیب سے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دیتے۔ فرمایا جس کا والد فوت ہو جائے نا، اللہ یتیم کو براہ راست پالتے ہیں۔ یہ تو ہم کہتے ہیں ہوئے ہوئے اجڑ گیا جی، وہ یہ ہو گیا، حضور فرماتے میں تو در یتیم ہوں، اور حضور کو پھر اللہ نے براہ راست پال کر دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ تو اللہ براہ راست پالتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے پھر میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ یہ قرآن ہے۔ فرمایا جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اس بندے کے لیے میں کافی ہو جاتا ہوں، میں اس کو پھر کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اس کی جو ضرورتیں ہیں غیب سے میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اس نے بھروسہ جو میرے اوپر کیا ہے، اور جو بھروسہ ان اسباب کے اوپر کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں وضاحت ہے جس کا مفہوم، فرمایا پھر ہم اسباب کی طرف منہ کر کے دھکا دے دیتے ہیں، جاؤ جا کے ان سے ہی اپنی ضرورتیں پوری کروا لو۔ تو اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے مگر ان پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ کس پہ بھروسہ کرنا؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ ہم پچھلے دنوں ایک گاؤں میں بیان کے لیے گئے تو ایک مولوی صاحب آگے کہنے لگے جی میری چھٹی ہو گئی مسجد سے، بڑے پریشان تھے۔ تو میں نے کہا کیوں بھائی؟ اگلی مسجد میں جا کے چپڑاسی لگو گے؟ جو امام ہے اگلی مسجد میں کیا لگے گا؟ امام ہی لگے گا۔ اگر ان کی قسمت میں نہیں ہے تمہارے پیچھے نماز پڑھنا تو جن کی قسمت میں وہاں تشریف لے جائیں، اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ واحد ایک مولوی تو ہے، یہ جہاں جائے اس کی دکان ساتھ جاتی ہے۔ تمہاری دکان تو ادھر ہے نا، تم یہاں آ گئے، تمہاری دکان ادھر پیچھے ہے۔ ہماری مولویوں کی دکان ساتھ ہی جاتی ہے، چاہے ملک میں ہو چاہے دوسرے ملک میں چلے جائیں، کرنی ہم نے تقریر ہے، ہم تقریر کرتے ہیں، ہمارا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ ہاں، تو میں نے کہا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہتے ہیں یہ آپ نے تو میرا سارا دل کا غم ہی ہلکا کر دیا، مجھے تو ایسے لگا جیسے کچھ بھی نہیں، میرا ایک ٹرانسفر تبادلہ ہی ہوا ہے بس ہے۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، ملازمت ہے، زراعت ہے، کچھ بھی ہے، جی دکان ہے، فیکٹری ہے، کچھ بھی ہے، نفع نقصان اتار چڑھاؤ، یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ اگر خدا کی ذات پہ اعتماد ہے، اللہ جلد یا بدیر پھر اس کا انتظام فرما دیں گے۔ تو فرمایا جو خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، متوکلین ہیں، اللہ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ان کے لیے بھی مختص کیا ہے۔ فرمایا جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور خدا کی ذات پہ اپنا اعتماد کامل کر لو، بخشش کا اعتماد بھی اس کی ذات پہ کامل ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم، قیامت کے دن ایک بندے کے نامہ اعمال میں گناہ ہوں گے، اور فرشتے جب اس کو جہنم کی طرف لے کے چلیں گے، وہ چلے گا ہی نہیں، چلے گا ہی نہیں، وہ نہیں، میں نے تو نہیں جاتا جی، میں نے تو جنت میں ہی جانا ہے۔
ملائکہ کہیں گے کیا بات ہے بھائی، تم نے جو ہے وہ گناہ نہیں کیے جس کی وجہ سے تم اپنا، وہ کہے گا جی کیا تو سب کچھ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کی ذات پہ اتنا اعتماد ہے باوجود گناہوں کے وہ مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ خدا کے دربار میں لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا کیا کہتا ہے، یا اللہ اگرچہ میں گناہ گار ہوں، مشرک تو نہیں ہوں، کلمہ گو ہوں، اور مجھے آپ کی ذات پہ اتنا اعتماد ہے، آپ مجھے جہنم میں نہیں ڈالیں گے، جنت میں ڈالیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اتنا اعتماد ہے، چلو جاؤ پھر جنت کے اندر ہی جاؤ۔ وہ خدا کی ذات پہ اعتماد کر کے تو دیکھو، آپ کو تو کوئی کہہ دے جی آپ کی کمیٹی نکلے گی، ساڈی ایڈی قسمت کتھوں، یہ آپ کہیں جی اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، اور مجھے بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ضرور نکالیں گے۔ اللہ فرماتے بندہ جب میرے اوپر اعتماد کر لیتا ہے، میں نے اگرچہ اس کا غیر کرنا ہو، اپنے بندے کے اعتماد کی وجہ سے وہی کر دیتا ہوں جو میرا بندہ میرے اوپر اعتماد کرتا ہے۔ تو خدا کی ذات پہ اعتماد تو کرو۔ اقبال نے کیا کہا، او بتوں سے تجھے امیدیں خدا سے نا امیدی، بتا پھر اور کافری کیا ہے۔ اسباب سے تمہیں بڑی امیدیں، اور خدا سے جو مسبب الاسباب ہے اس سے مایوس ہو گئے، اس سے بے امید ہو گئے۔ کیسی عجیب سوچ ہے۔ تو اللہ کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ رکھو۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت کا ایک دروازہ بنایا ہے، متوکلین جائیں گے اس سے ہنستے ہوئے جنت میں۔ اور جنت کا 8واں دروازہ باب الذکر یا باب العلم، یہ دونوں چیزیں ہیں کہ خدا کی یاد بھی ان کے دل میں ہے اور علم دین حاصل کرنے کا شوق بھی ان کے دل میں ہے۔ فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے مختص کیا۔ اب یہ کوئی مشکل ہے؟ اللہ کی یاد زبان پر بھی ہو، اللہ اللہ انسان چلتا پھرتا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، وہ بھی ذکر کرنے والا، اور اسی طرح جو گناہ چھوڑتا ہے وہ ہر وقت اللہ کی یاد کرنے والا، کیونکہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ رہا ہے نا۔ تو فرمایا کہ وہ بھی جائے گا جنت کے اندر، اور اس دروازے سے داخل ہوگا تو اللہ کی یاد کرنے والے۔ اور آگے فرمایا جو علم دین، یہ جتنی بھی احادیث ہمارے سکولوں کے باہر لکھی ہوتی نا علم کے بارے میں، یہ سب علم دین کے بارے میں ہیں، دنیا کے علوم کے بارے میں حدیثیں نہیں ہیں۔ یہ غلط بیانی کرتے ہیں یہ لوگ، تو یہ علم دین کے بارے میں ہے، اور جو علم دین حاصل کرے اسی کو عالم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہے، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اگر یہ بھی نیت کر لیں، کوئی مسئلہ سیکھیں گے مولوی صاحب سے، کوئی بات سیکھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی علم حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جمعہ کا ثواب بھی ملے گا اور اس نیت کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر یہی نیت ہے، ہن مولوی پہنچے ہوئے گا آخری ساماں تے چلو چل کے تو نماز شامل ہو، کیوں جی ایسے ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا؟ مولوی 5 منٹ دیر کر دے سب فتوے لگا دیں گے، جی ان کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے، سارے کام ہمیں ہی ہیں۔ میں نے کہا بہت پتہ ہے، شادی حالوں میں 2 بوٹیوں کے لیے 4 گھنٹے بیٹھنے والے چودھری ہم نے بڑے دیکھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں وہاں پر انہیں کوئی کام نہیں، وہ بھی پتہ نہیں کھانی کہ نہیں کھانی، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کسی کو کوئی اور 15 مرضیں لگی ہوئی ہیں، لیکن وہاں بیٹھے ہیں 2 بوٹیوں کے لیے 4 گھنٹے، 5 رات کو 12 بج جائیں گے بیٹھے ہیں جی، نہ ان کو کوئی جناب ٹینشن ہے۔ اور مسجد میں آ جائیں 2 منٹ نماز لیٹ ہو جائے، 5 منٹ کو خطبہ، بس جناب قیامت آ جائے گی، او ہو جی بہت دیر ہو گئی جی، یہاں پر کیا کریں جی، ہمیں تو وہ مسجد چاہیے جہاں سے جلدی سے جمعہ نماز ہمارے گلے سے اتر جائے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں نمازیں پڑھنے والے زیادہ تر قبروں میں چلے گئے، اب تو زیادہ گردنوں سے اتارنے والے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں بندوں کا خلوص ہے، یاد رکھنا کہ جو بھی عبادت کرنے آیا ہے کس جذبے سے آیا، کس پیار سے آیا۔ اللہ نے تو قربانی کے بارے میں بھی فرما دیا، ہم تمہارے جانوروں کو نہیں دیکھتے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، لیکن تمہارا خلوص دیکھتے ہیں، کیا جذبہ ہے، کتنا کہ تقویٰ ہے، کتنی کہ میری محبت ہے، کتنا کہ میرا تعلق ہے، کس محبت سے نماز پڑھنے آئے، کس محبت سے جمعہ پڑھنے آئے، ہم تو تمہارا یہ خلوص دیکھتے ہیں، اور اسی کے اوپر ہی انعامات کا فیصلہ ہے۔ سمجھ گیا کہ نہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں اگر کوئی ایسا انسان ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ یہ ہیں وہ جنت کے 8 دروازے، یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ حق تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازوں کے نام ان اعمال کے ساتھ رکھ دیے ہیں۔ تو آپ کے سامنے میں نے یہ تفصیل اس لیے رکھی کہ اگر تو کوئی اعمال
زندگی میں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو نہیں ہے تو اس کی فکر کر لیں، آج سے کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ بس ایک پہ ہی بیٹھ جائیں جی جناب بس ایک ہی ہے جی بس یہاں سے چلا جاؤں گا، نہیں، پوری کوشش کریں کہ 8 دروازے ہی میرے لیے کھلے ہوں اور 8 دروازوں سے میرا نام پکارا جائے، فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، آ جائے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ بلال حبشی آئیں گے نا تو جنت کے 8 دروازے بیک زبان پکاریں گے اور کیا کہیں گے؟ بلال ادھر سے گزر کر مجھے سعادت عطا کر دے کیونکہ تیری سواری پہ حضور سوار ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے 8 دروازوں سے ان کا نام پکارا جائے گا، اور کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ دربار